بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج بن یوسف کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ حجاج بن یوسف کو کیوں تاریخ کا ظالم ترین حکمران کہا جاتا ہے، اور ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ موت کے وقت حجاج بن یوسف کا پیٹ کیوں پھٹ گیا تھا۔ اے دوستو، آج کا یہ قصہ دل تھام کر ضرور سنیں، کیونکہ ہماری آج کی یہ ویڈیو ہر انسان کے لیے حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرت انگیز اور مفید ثابت ہوگی۔ ویڈیو میں آپ حجاج بن یوسف کا بتایا دعا کی قبولیت کا انوکھا واقعہ بھی جانیں گے، اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ دعا بھی بتائیں گے جو حجاج بن یوسف سے شادی سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن جعفر نے اپنی بیٹی کو سکھائی تھی۔ تو پیارے دوستو، حجاج بن یوسف کا قصہ تاریخ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ظلم کی بات کی جائے تو آنکھوں کے سامنے حجاج بن یوسف کا نام زندہ ہو جاتا ہے۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس ظالم اور بدبخت حجاج نے حالت جنگ کے علاوہ حالت امن میں بھی 1,25,000 آدمی قتل کیے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدرس تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ حجاج کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے جب عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ آدمی بہت سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج بن یوسف عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی و مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے، لہذا حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنباری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتفاعی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے، لہذا کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جو رستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرہ انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔
عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نقاب پہن رکھی تھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کنکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکے۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی: لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شورش پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بار اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو۔ تم نت نئی شرارتیں کرتے اور باہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ تمہارے ٹیڑھے پن کو ایسا درست کروں گا کہ تم سدھی ہوئی اونٹنیوں کی طرح دودھ دینے لگو گے۔ جس طرح ایک بڑھئی انگھڑ لکڑی کو چھیل کر اپنے حسب منشا بنا لیتا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں چھیل کر اپنی مرضی کے مطابق کام لوں گا۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بھس بھروا دوں گا۔ تلواروں اور نیزوں کے اتنے چرکے لگاؤں گا کہ تمہاری رگ رگ سے خون کے فوارے چھوٹیں گے، اور تمہاری بوٹیاں کر کے جنگل میں پھینکوا دوں گا کہ کتے اور کوے کھائیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم میں سے اکثر محلب کا ساتھ چھوڑ کر لوٹ آئے ہیں کہ وہ امیر المومنین کے دشمنوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائے اور تم بیوی بچوں میں بیٹھے مزے کرو۔ سن لو، میں امیر المومنین کی سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ محلب کا ساتھ چھوڑ کر آئے ہیں وہ 2-3 دن کے اندر اندر واپس چلے جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ میں تمہاری بیویوں کے سہاگ لوٹ لوں گا اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا دوں گا کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ میں دیکھتا ہوں نظریں اٹھی ہوئی ہیں، گردنیں اونچی ہو رہی ہیں، سروں کی فصل پک چکی ہے اور کٹائی کا وقت آ گیا ہے۔ میری نظر وہ خون دیکھ رہی ہے جو پگڑیوں اور داڑھیوں کے درمیان بہہ رہا ہے۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد الملک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاج سخت غصے کے عالم میں چیخا: کمینو، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو نہایت غور سے سنا۔ حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراً واپس چلے جائیں، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی۔ عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا۔ اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمے کو گھیر لیا، لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت فروغ ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے۔ اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مرعوب ہوئے۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنی پڑی۔ عراق پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے عبد الملک نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر بنا ڈالا۔ اس حیثیت سے اس نے خارج کے خلاف مؤثر کارروائی کی۔ بحرین، عمان اور حرمز کے خارج ختم کر دیے گئے۔ البتہ شبیب خارجی کی بغاوت کو دبانا ایک مسئلہ بن گیا، کیونکہ اس نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف جہاد کا نعرہ لگا رکھا تھا اور اسے بعض نہایت مخلص بااثر لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس نے محمد بن مروان کو شکست دی۔ حجاج کے بھیجے ہوئے 4 لشکر یکے بعد دیگرے اس سے شکست کھا گئے۔ بالآخر حجاج نے کوفہ سے ایک عظیم لشکر اباب بن ورقہ کی قیادت میں بھیجا، لیکن شبیب نے صرف 1000 سواروں کی مدد سے اسے شکست دے کر کوفہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حجاج خود مقابلے پر آیا اور ایک شدید مارکے کے بعد شبیب کو شکست ہوئی اور وہ دریا عبور کرتا ہوا ڈوب گیا۔
حجاج کے ظالمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سالار عبد الرحمن ابن اشس نے کی۔ وہ ترکستان کے محاذ پر زنبیل کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس نے مفتوحہ علاقہ کا انتظام درست کرنے کے لیے تھوڑی دیر تک جنگ و جدل ملتوی کیا تو حجاج نے اسے ایک نہایت سخت خط لکھا۔ اس پر وہ اور اس کی فوج بغاوت کرنے پر آمادہ ہو گئی اور انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور عراق واپس لوٹ کر بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاج نے شامی فوجوں کی مدد سے ان کا مقابلہ کیا تو شکست کھائی اور صورتحال تھوڑی دیر تک اموی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ حجاج نے محلب بن ابی صفرہ کی مدد سے پھر مقابلہ کیا اور ابن اشس کو شکست دی، لیکن اس نے لوٹ کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک نے خود مداخلت کی اور ابن اشس اور اہل کوفہ کو حجاج کی معزولی کی پیشکش کی، لیکن کئی سرداروں نے ابن اشس کو صلح کی یہ معقول صورت قبول نہ کرنے دی اور عبد الملک خود میدان میں نکل آیا۔ حجاج اور عبد الملک کی متحدہ فوجوں نے کوفی لشکر کو شکست دی اور ابن اشس کو زنبیل کے پاس پناہ لینی پڑی۔ حجاج نے زنبیل کو لکھا کہ اگر تم ابن اشس کا سر کاٹ کر بھیج دو تو 10 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا۔ زنبیل نے حجاج کی اس پیشکش کو مان لیا اور ابن اشس کو قتل کر ڈالا۔ حجاج نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں فتوحات پر زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی۔ اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ حجاج نے آبپاشی کے بعض منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ حجاج کا ایک اور کام نو مسلموں پر جزیہ کا نفاذ ہے، چونکہ لوگ تیزی سے مشرف با اسلام ہو رہے تھے۔ حجاج کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو حکومت کی آمدن کم ہو جائے گی، لہذا اس نے نو مسلموں پر جزیہ لگا دیا۔ اس سے مفتوحہ قوموں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ حجاج بن یوسف اگرچہ بہت ظالم تھا لیکن بہت باصلاحیت انسان تھا۔ وہ حکومت کے استحکام کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتا۔ اموی حکومت کے استحکام میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس نے اخلاقی و مذہبی احکام کو ہمیشہ خلیفہ کی خوشنودی کے لیے قربان کیا اور حجاز و عراق پر مضبوط اموی کنٹرول قائم کر دیا۔ معاشی استحکام کے لیے اس نے معاشی اصلاحات نافذ کی اور غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا۔ اس کا مزاج فاتحانہ تھا، اس لیے اس کے عہد میں فتوحات بھی حاصل ہوئیں، لیکن یہ صرف تصویر کا ایک رخ اور دوسرا رخ یہ کہ وہ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا۔ جو بے جا تلوار استعمال کرتا، انسانی جان کی حرمت اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ حرم کا احترام اس نے بے دریغ اٹھایا، حرام مہینوں کا احترام بھی وہ کم ہی کرتا تھا۔ عراقیوں اور اجمی مسلمانوں سے اس کا سلوک نہایت ظالمانہ تھا۔ وہ سخت متعصب تھا اور شمالی عدنانی قبائل کا سرپرست تھا۔ اس نے یمنیوں کو بلا وجہ ظلم کا نشانہ بنایا اور اس طرح سے اس کے ظلم و جور اور قبائلی تعصب پر بنو امیہ کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور عوام الناس کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا گیا جو اموی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ حجاج نے اپنی تلوار اور تقریری قوت بنو امیہ کے استحکام کے لیے استعمال کی، جس سے وقتی طور پر اموی حکومت مستحکم ہو گئی، لیکن اس کی غلط کاریوں نے عوام کو اموی حکومت سے برگشتہ کر دیا۔ حجاج نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ جا ظلم ڈھائے، بلکہ اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ یعنی ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی۔ اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا۔ ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں 3,000 خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاج و بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ ان حالات کو جاننے کے بعد یقیناً ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ حجاج بن یوسف جیسے انسان نے کس قدر ظلم کیا۔ اس سے کوئی چارہ نہیں کہ حجاج بن یوسف ظالم، جابر یا باصلاحیت تھا، یا امیہ خاندان کو تحفظ دیتا تھا، یا نو مسلموں سے جزیہ اکٹھا کرتا تھا، یا اپنے زیر تسلط لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا۔ پہلے دوستو، جب حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا، ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بہت ظالم تھا
اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف مسلمان ہیرو موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخ میں بیان ہوا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 40,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اس روٹیوں سے سحری افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ لیکن دوستو، حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس نے اس غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ دوستو، وہ ہندا نہیں جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث رہی تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کے جیسی خوبصورت عورت نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کی مدد سے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوب ہندا کا چہرہ نظر آتا۔ چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آ گئی۔ شروعات میں حجاج ہندا پر جان نچھاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی اسی طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے اب ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم تجھے بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بدمزاج اور خون خار انسان کی قید سے رہائی پائی۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں، اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخش دی، یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنی عام سے گھر چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میں اپنے مکان سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ دوستو، جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان پر آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی
تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح پا برہنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا، یعنی ننگے پاؤں۔ ہندا کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی مل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن پھینک دیا، ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ بولا، حضور، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا۔ کہتے ہیں ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا۔ اسی طرح دوستو، ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حجاج کہیں جا رہا تھا اور بے روزہ تھا۔ دوپہر کا کھانا آیا تو کہا کہ اگر کوئی مسافر یہاں موجود ہے تو اسے بلا لاؤ۔ اس کے ملازم ایک بدو کو پکڑ کر لے آئے۔ حجاج نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ میں آج اللہ کی دعوت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، یعنی اس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی اور میں نے قبول کر لی۔ اب حجاج کہنے لگا کہ آج کا دن تو سخت گرم ہے۔ بدو نے یہ سن کر کہا کہ اتنا گرم نہیں جتنا یوم محشر، لیکن حجاج نے بدو کو کہا کہ تم آج افطار کر کے عید کے بعد گنتی پوری کر سکتے ہو۔ پھر بدو بولا کہ کیا آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں عید کے بعد تک زندہ رہوں گا؟ اب حجاج نے کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری لا علمی میرے علم سے 1000 درجے بہتر ہے۔ دوستو، اس بدبخت حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی کی شان میں بھی گستاخی کی اور ان کے لڑکے کو قتل کروا دیا۔ تاہم عبد الملک نے اس پر سخت گرفت کی اور حجاج کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنی پڑی۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ حجاج نے ایک شکل کے حروف کو پڑھتے ہوئے قرآن مجید میں تحریف سے بچنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نحو سیکھنے والے ابو الاسد دوئلی کے شاگرد نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر کو قرآن میں نقطے لگانے کی درخواست کی۔ واضح ہے کہ قرآن پاک تو ابتدا سے ہی اعراب سمیت پڑھا جاتا ہے، البتہ ابتدا زمانے میں قرآن پاک کے نسخوں اور تحریرات میں عربی کے قدیم رسم الخط کے مطابق نقوش پر نقطے اور اعراب نہیں لگے ہوتے تھے۔ لوگ نقطے اور اعراب لگائے بغیر ہی الفاظ کا تلفظ سمجھ جاتے تھے، چنانچہ قرآن مجید بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اجمی لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے اور ان کو بغیر اعراب اور نقطوں کے قرآن پڑھنے میں مشقت ہونے لگی تو حضرت ابو الاسد دوئلی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پر نقطے اور اعراب لگانے کی ابتدا فرمائی۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کے حکم سے 3 حضرات حسن بصری، یحییٰ بن یعمر، نصر بن عاصم رحمت اللہ علیہ نے اس کی تکمیل فرمائی۔ یہاں دوستو دعا کی قبولیت کا انوکھا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران ایک نابینا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اتفاق سے اس دوران حجاج بن یوسف بھی طواف کر رہا تھا۔ اس نے اس نابینا کی دعا سنی تو کہنے لگا، تو کب سے دعا کر رہا ہے؟ میرے 4 چکر رہتے ہیں، اگر 4 چکر سے پہلے تیری بینائی نہ لوٹی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی داستانیں لوگوں میں معروف ہیں۔ اس کے لیے کسی کا سر اتار دینا یا جان لے لینا کوئی مشکل کام نہ تھا، وہ جو کہہ دیتا تھا پورا بھی کر دیتا تھا۔ اب اس بیچارے نابینا کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ جان کی بھی فکر پڑ گئی۔ پہلے تو صرف آنکھوں سے محروم تھا، اب جان کے لالے پڑ گئے۔ پہلے تو اس کی زبان پر صرف الفاظ ہی تھے، اب تو اس نے رو رو کر آہو زاری سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس کی بینائی لوٹ آئی۔ حجاج بن یوسف نے جب دیکھا کہ اس کی بینائی واقعی لوٹ آئی ہے تو بولا، جیسے تو پہلے غفلت سے دعا مانگ رہا تھا، اگر اس طرح سال بھر بھی دعا مانگتا رہتا تو قبول نہ ہوتی۔ اضطراب کے ساتھ رو رو کر دعا مانگی تو فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کو بڑی فصاحت اور بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا، بلکہ حجاج بن یوسف کے دور میں دنیا کا ایک نامور معالج گزرا ہے، شعیب بن زید۔ حجاج نے اس سے اچھی صحت کا نسخہ لکھوا لیا۔ یہ نسخہ اس کی پوری طبی زندگی کا نچوڑ تھا۔ معالج نے حجاج کو بتایا کہ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ، خواہ 10 دن کے بھوکے ہی کیوں نہ رہو۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر تھوڑی دور پیدل چلو، خواہ تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔
پیٹ کی پہلی غذا جب تک ہضم نہ ہو جائے دوسرا کھانا نہ کھاؤ، خواہ تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک واش روم یعنی بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ، خواہ تمہیں ساری رات کیوں نہ جاگنا پڑے۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو، خواہ تمہارے لیے کھانے کے لیے کوئی اور چیز دستیاب نہ ہو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے تم زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ میرے دوستو، حجاج بن یوسف حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی بھاری تھی، اور وہ برائی تھی ظلم۔ بڑے بڑے نیک بندے اس نے قتل کروائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ حجاج نے ان پر بھی ظلم کیا۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجمع اور دوسرے مواقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد کی اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی امیر الحج بن کر آیا۔ آپ نے خطبے کے درمیان اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھن کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ زہر میں بجھا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا پاؤں بہت زیادہ پھول گیا اور آپ علیل ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جان کر پھر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا کہ اگر مجھے اس کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی ہرگز اس کو قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم ہی سے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ نہیں نہیں اے ابو عبد الرحمن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، اور جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ دوستو، حجاج ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے اور بنو امیہ کے مخالفوں کو قتل کیا ہے، اور اسے قتل اور خون ریزی کا بڑا شوق تھا، اور خود ان کا ہی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ مزہ خون کرنے اور ان کاموں کو انجام دینے میں ہے جنہیں اب تک کسی نے انجام نہیں دیا ہے۔ اس نے 173 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو 7 ماہ تک جاری رہا، اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 692 عیسوی کا ہے، جس میں 10,000 سے زائد مسلمان قتل ہو گئے۔ بلکہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کرایا۔ ان کے بعد حجاج کسی کے قتل پر قادر نہیں ہوا، کیونکہ سعید نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ جبکہ حجاج ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم کو کس طرح قتل کیا جائے؟ میں تم کو اسی طرح قتل کروں گا۔ جبیر رحمت اللہ علیہ بولے کہ اے حجاج، تو اپنا قتل ہونا جس طرح چاہے وہ بتلا، اس لیے کہ خدا کی قسم، جس طرح تم مجھ کو قتل کرے گا اسی طرح آخرت میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حجاج بولا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ بولے کہ اگر عفو واقع ہو تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور رہا تم، اس میں تیرے لیے کوئی نجات و عذر نہیں۔ حجاج یہ سن کر بولا کہ ان کو لے جاؤ اور قتل کر ڈالو۔ بس جب ان کو دروازے سے باہر نکالا تو یہ ہنس پڑے۔ اس کی اطلاع حجاج کو پہنچائی گئی تو حکم دیا کہ ان کو واپس لاؤ، لہٰذا واپس لایا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اب ہنسنے کا کیا سبب تھا؟
بولے کہ مجھ کو اللہ کے مقابلے میں تیری بے باکی اور اللہ تعالیٰ کی تیرے مقابلے میں حلم و بردباری پر تعجب ہوتا ہے۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ کھال بچھائی جائے تو بچھائی گئی، پھر حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا رخ سب سے موڑ کر اس خدا کی طرف کر لیا ہے کہ جو خالق و آسمان و زمین ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں۔ حجاج نے یہ سن کر حکم دیا کہ ان کو قبلے کی مخالف سمت کر کے مضبوط باندھ دیا جائے۔ سعید نے فرمایا کہ جس طرح کو بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہے۔ اب حجاج نے حکم دیا کہ سر کے بل اوندھا کر دیا جائے۔ سعید نے فرمایا اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو ایک بار پھر نکالیں گے۔ اب حجاج نے یہ سن کر حکم دیا اس کو ذبح کر دو۔ سعید نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا ہوں اور حجت پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ حجت ایمانی میری طرف سے سنبھال یہاں تک کہ میں تجھ سے قیامت کے دن ملے۔ پھر سعید نے دعا کی کہ اللہ حجاج کو میرے بعد کسی کے قتل پر قادر نہ کر۔ اس کے بعد کھال پر ان کو ذبح کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجاج ان کے قتل کے بعد 15 راتیں اور جیا۔ حجاج اپنی بقیہ زندگی میں چیختا رہتا تھا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرا پاؤں پکڑ کر ہلا دیتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ عراق کی کلی آبادی میں دفن کیے گئے۔ پرل دوستو، حضرت سعید کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا گئی۔ وہ کانپتا تھا اور آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر اس کے قریب رکھی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس ظالم حجاج کو احساس تک نہ ہوتا۔ عراق پر 20 برس حکومت کرنے کے بعد 54 برس کی عمر میں حجاج بیمار ہوا تھا۔ اس کے معدے میں بے شمار بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے، تو حجاج نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی بیان کی، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، آخرت اور اس کی ہولناکیوں کی تشریح کی، اپنے گناہوں اور ظلموں کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے کہ میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہے، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ اگر اپنی رضامندی کا احسان مجھے دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرے عذاب کا حکم دے تو یہ اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ موقع اس قدر عبرت ناک انگیز تھا کہ مجلس میں کوئی بھی شخص اپنے آنسو روک نہ سکا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے گلے میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا اور گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کے کیڑے چپکے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر درباری اٹھ کر بھاگ گئے اور حکیم بھی بھاگنے لگے۔ حجاج حکیم سے بولا کہ تو کدھر جاتا ہے، میرا علاج تو پورا کر۔ جس پر حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ پھر دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ اب حجاج بولا کہ میں جب مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ دوستو یہاں آپ کو حجاج کی موت اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا ایک واقعہ بھی سناتے ہیں۔ دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ سے تضرع و زاری کرو۔ یہی سبب ہے کہ جب ان کو حجاج کی موت کی خبر ملی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نکل گیا کہ آج اس امت کا فرعون مر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہزاروں انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے موت کا جام پلانے والا جابر اور قہرمان حجاج کے سامنے جب موت کا جام پیش کیا گیا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے احساسات کیا تھے؟ دوستو، یہ ہماری تاریخ کا انتہائی عبرتناک باب ہے جس میں ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت بھی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حجاج بن یوسف کے معدے میں بے شمار کیڑے پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا اور جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھی، پھر بھی سردی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے گھر والوں سے کہا، مجھے بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور اس کی سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی کا بیان کیا، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، اپنے گناہوں اور مظالم کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے، میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہیں، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ اگر اپنی رضامندی کا احسان بھی دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرا عذاب کا حکم دے تو اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے کاتب طلب کیا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کو یہ خط لکھوایا کہ میں تمہاری بکریاں چراتا تھا، ایک خیر گاہ گلہ بان کی طرح آقا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک شیر آیا، گلہ بان کو تمانچہ مارا اور چراگاہ خراب کر ڈالی۔ آج تیرے غلام پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صابر پر نازل ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جبار و قہار اس طرح اپنے بندے کی خطائیں بخشتا اور گناہ دھونا چاہتا ہے۔ پھر خط کے آخر میں یہ شعر لکھنے کا حکم دیا کہ اگر میں نے اپنے خدا کو راضی پایا تو بس میری مراد پوری ہو گئی، سب مر جائیں مگر خدا باقی رہے، میرے لیے کافی ہے، سب ہلاک ہو جائیں مگر خدا کی زندگی میرے لیے کافی ہے۔ ہم سے پہلے یہ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، ہم بھی ان کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔ اے خلیفہ، اگر میں مر جاؤں تو مجھے محبت سے یاد رکھنا، کیونکہ تمہاری خوشنودی کے لیے میری راہیں بے شمار تھی۔ یہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد دعا میں یاد رکھنا کہ جس سے جہنم کے قیدی کو کچھ نفع پہنچے۔ اے خلیفہ، جیتے جی میرے پیچھے، اور جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ تجھ پر ہر حال میں اللہ کی سلامتی ہو۔ بلکہ پیارے دوستو، جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجاج کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ خلق خدا کو نہ ستا، مگر افسوس تو نے نہیں سنا اور اپنی غلط روش پر چلتا رہا۔ حجاج نے غصے سے جواب دیا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کر، میں تو تجھ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد میری روح قبض کرے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ اس دوران ابو منظر یالا حجاج کی عیادت کے لیے آئے اور کہا، اے حجاج، موت کے سکرات اور سختیوں میں تیرا کیا حال ہے؟ حجاج نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کیا پوچھتے ہو؟ سفر دراز، توشہ کلیل، آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ دوستو، حجاج کے جواب میں بے کسی اور مایوسی پوری طرح نمایاں تھی۔ اس کا جواب سن کر ابو منظر یالا نے کہا، اے حجاج، اللہ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں، اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون اور حامان کا ساتھی تھا، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی، تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقے سے دور ہو گیا۔ تو نے نیکوکاروں کو قتل کر کے ان کی جماعت فنا کر ڈالی، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کا پاک درخت اکھاڑ پھینکا۔ افسوس صد افسوس، تو نے خالق کی نافرمانی کی اور مخلوق کی اطاعت کی۔ تو نے خون کی ندیاں بہا دی، ان کی جانیں لیں، آبروئیں برباد کی، کبر و جبر کی روش اختیار کی۔ تو نے نہ اپنا دین بچایا نہ دنیا ہی پائی۔ تو نے خاندان مروان کو عزت دی مگر اپنے نفس کو ذلیل کیا، ان کا گھر آباد کیا اور اپنے گھر کو ویران کر لیا۔ آج تیرے لیے نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن اور اس کے بعد سے غافل تھا، اور تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر دی۔ ابو منظر یالا کی بے لاگ تقریر سن کر حجاج سکتے میں آ گیا
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو منظر یالا کو دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیے بعد اس نے خود کو سنبھالا لیا، پھر اس کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، الہی اپنے اس گناہ گار بندے کو بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر یہ شعر پڑھا کہ الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا، حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پیارے دوستو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہے یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ بلکہ دوستو، قاضی نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب حجاج رونے لگا تو اس کے ایک وزیر نے رونے کا سبب پوچھا، تو حجاج نے کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا، اے ہمارے امیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے، اور اسے کسی طرح بھی ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے سکے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ دوستو، دنیا میں ظلم کی وجہ سے موت کے وقت حجاج کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ جب حجاج کی موت کی خبر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تو یہ دونوں حضرات سجدے میں گر پڑے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نکل گیا کہ آج اس امت کا فرعون مر گیا۔ لیکن دوستو، حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کچھ لوگ سفاک، ظالم، فاسق و فاجر اور گستاخ صحابہ حجاج بن یوسف ثقفی کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے نظر آ رہی ہیں، جس کی خباثت، ظلم و عداوت اور اللہ کی حدود کی پامالی ضرب المثل ہے، جو بالتواتر اور بالاجماع ثابت ہے۔ لہذا ہر وہ تحقیق مردود، باطل اور ساقط الاعتبار ہے جو حجاج کو اچھا ثابت کرے اور اس کو مظلوم اور ناحق بدنام باور کرائے۔ بعید نہیں کہ مستقبل میں کوئی محقق اٹھے اور نیا شگوفہ چھوڑتے ہوئے عبداللہ بن سبا، مسلمہ کذاب، مختار ثقفی، عمر بن عبید، واصل بن عطا، نظام معتزلی، چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر وغیرہ میں سے کسی کو ہیرو بنا کر پیش کرے، اس کا دفاع کرے، اسے مظلوم و مفترا علیہ ثابت کرے اور اس کی خوبیاں بیان کرے۔ امام شعبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حجاج بن یوسف ثقفی کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ بعد کے زمانوں میں حجاج سے بھی زیادہ سخت گیر اور ظالم و جابر حکمران آئیں گے جن کی نسبت حجاج کو اچھا سمجھا جائے گا اور اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی۔ دونوں لوگ دینی غیرت سے اس قدر عاری ہو جائیں گے کہ وہ حجاج کے لیے عذر تلاش کریں گے اور اسے اچھا سمجھیں گے، جس طرح گمراہی کے اماموں کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہے۔ بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاج کو مخاطب کر کے کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا کذاب اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ کذاب
مختار سقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا، اور رہا صفاق تو، میں نہیں سمجھتی کہ وہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی بدترین برتاؤ کیا تھا۔ حشام بن حسان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج نے بلا کسی جرم کے جن لوگوں کو قتل کیا تھا انہیں شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 1,20,000 پہنچی، یا 25,000 تقریباً۔ حجاج نے یقینی طور پر جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا۔ سرتن سے جدا کرنے کے بعد جسد خاکی کو سولی پر لٹکایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور انتہائی ناروا سلوک کیا۔ حجاج کسی کو سزا دینے کے لیے وجہ اور سبب کا محتاج نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نمرود و فرعون کی طرح جسے چاہتا سزا دیتا اور جسے چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، اگر میں مظہر کے بدلے قبیلہ ربیہ کی گرفت کروں تو یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو کہ حجاج انتہائی بڑا مجرم، ظالم و جابر، فاسق و فاجر، سفاک و بے رحم، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا انسان تھا۔ اس نے چند اچھے کام بھی کیے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاجر و گناہگار شخص کے ذریعے بھی اس دین کی مدد لیتا ہے، لیکن اس کے ان عظیم و کثیر اور سنگین ترین گناہوں کے بیچ ان چند نیکیوں کا ذکر آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں ہرگز اس سے محبت یا ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، بلکہ اس سے نفرت کرنی چاہیے اور اس کے تعلق سے دل میں بغض رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تعین کے ساتھ اس پر لان تان کرنے یا اس کی تفکر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا حق ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دوستو، حجاج 95 ہجری کے رمضان یا شوال کے مہینے میں مر گیا۔ اس نے اپنے جانشین یزید بن ابی مسلم کو وصیت کی کہ اسے خفیہ طور پر دفن کیا جائے اور اس کی قبر پر پانی چھڑک کر قبر کے آثار کو ختم کیا جائے تاکہ کسی کو بھی قبر کا علم نہ ہو۔ یہ مرا تو تاریخ کا صفاقانہ باب بند ہوا اور مسلمانوں نے اس کی موت پر سکھ کا سانس لیا۔ یہاں دوستو اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ حجاج بن یوسف ثقفی کافر نہیں تھا، جس طرح مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی حجاج نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ فاسق تھا۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین نے بامر مجبوری حجاج کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ کافر ہوتا تو اس کی اقتداء میں نماز نہ ادا فرماتے۔ اور ہاں یہ بھی جان لیجئے کہ محمد بن قاسم کے دادا محمد اور حجاج بن یوسف کے والد یوسف یہ دونوں حکم کے بیٹے ہیں۔ اس حساب سے محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے چچا زاد بھائی قاسم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات واضح کر دوں کہ جب راجہ داہر کے دور میں ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا، حجاج اس وقت بصرہ و عراق کا گورنر تھا۔ اس ایک لڑکی نے آواز دی کہ اے حجاج تو کہاں ہے؟ جب یہ بات حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری بہن حجاج حاضر ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا شخص تاریخ کا اچھا انسان نہیں تھا، بلکہ بدماش تھا۔ وہ بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا، لیکن اس جیسے بدماش اور ظالم شخص نے ایک لڑکی کی پکار پر قسم اٹھائی کہ میں نہ چارپائی پر سوؤں گا اور نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک میں اس لڑکی کی مرد کو نہیں پہنچوں گا۔ تب حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا، جس نے جا کر وہاں انصاف کیا۔ اور ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی صاحبزادی کا جب رشتہ مانگا تو آپ نے حجاج سے اس کا نکاح کروا دیا اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئے تو یہ کلمہ پڑھنا، جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سب سے زیادہ بردبار، بڑا کریم ہے، پاک ہے، اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ گھبراہٹ میں ڈالتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی الفاظ پڑھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ان کی صاحبزادی نے یہ دعا پڑھی تو حجاج بن یوسف ان تک نہ پہنچ سکا، یعنی تعلق قائم نہ کر سکا۔ بس دوستو آخر میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے انصاف لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے ہیں
اور عرش سے لے کر فرش بھی ہل جاتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا تو اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ ماں نے کہا کہ جو تمہارے کرتوت ہیں اس حساب سے تم دوزخ کے مکین بنو گے۔ اس نے پوچھا ماں یہ بتاؤ کہ اگر تم نے میرے جنت دوزخ جانے کا فیصلہ کرنا ہو تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری کہ بیٹا میں تو ماں ہوں، کب چاہوں گی کہ تو جہنم کی آگ میں جلے۔ حجاج بن یوسف نے مسکرا کر کہا کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار ہے۔ لیکن دوستو میں حجاج بن یوسف کے اطمینان سے اختلاف کروں گا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے، مگر یاد